ہمیں کہا گیا تھا رو، لیکن رونا اللہ رسول کے لیے۔ ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا۔ رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا۔ جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا، مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روتے۔ چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے، رونا زیادہ کرتے، لیکن ہمارے ہاں بات بات پہ ہنسنا، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے۔ میرے عزیز، یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئیں تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہ گاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف ہے، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں،
تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے، مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی تھیں۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دیں، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محب ہو کے دعا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا۔ وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی۔ تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دیا، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے لیے، آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رقت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ روئی پڑے، فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں،
جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں. جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے. اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں. اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی. اللہ کی مدد
एटम बम तुमने बना लिए, हथियार तुमने सजा लिए, दौलतें तुमने जमा कर ली, बड़े बड़े तुमने इदारे कायम किए। अब एक कोशिश और भी करो, रब रसूल की बारगाह में रो ताकि तुम्हें अल्लाह की मदद भी मिले, तुम्हारे अंदर हौसला भी पैदा हो, तुम्हारे अंदर शऊर भी बुलंद हो, अपनी ज़ात से उठकर सोचने की तुम्हें ताकत भी मुयस्सर आए। मेरे अजीज, अगर उसकी बारगाह में रोना आ जाए ना, उसकी बारगाह में उसे मनाना आ जाए, तो फिर तो कैफियत ही कुछ और हो जाती है। कितना को रोएं भला। हुजूर फरमाते एक मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल आया, शर्त यह है निकले रियाकारी के लिए नहीं, निकले अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खशियत में निकले। फरमाया अगर मक्खी के पर के बराबर भी तो रो पड़ा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, हुजूर फरमाते जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े ना, जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखें कैसी दी हुजूर ने समझाने की। वो बड़ा रो लिया है फैक्ट्री के मालिक के सामने, बड़ा रो लिया अमीरों के सामने, मालदारों के सामने, तगड़े रिश्तेदारों को माइल करने की बड़ी जद्दोजहद कर ली। कुछ दुआएं उसके हुजूर ना मांगे। मैं कहूँगा माओं से परेशान है बेटे, मैं कहूँगा वालिद से सिफारिशें तुमने बड़ी ढूंढ ली, जद्दोजहद बड़ी कर ली, यारों से बड़ा कह लिया कि बेटे को बाहर भेजना है, कोई कारोबार ठीक करना है, अब कुछ दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का भी तो खटखटाओ ना। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो भी मांगे अल्लाह अपने फजल से अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें, ज़्यादा तवज्जो रब की जानिब, इतना ना दौड़ें बंदों के पीछे, इतना ना मनाएं बंदों को, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अपने रब की बारगाह में रोना है, अल्लाह रसूल के हुजूर हाजिर होना है। आप देखिए किस कदर जम के सहाबा हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाते। हज़रत सोबान बिन मालिक आके रो ही पड़े थे ना, हुजूर ने खुद जाके पूछा क्या हुआ, बताना नहीं पड़ा, बस आंसू छलके तो नबी करीम ने फरमाया सोबान क्या हुआ। अर्ज़ की दिल नहीं लगता, यहाँ तो परेशान होता हूँ तो ज़ियारत कर लेता हूँ, तो जन्नत में कैसे दिल लगेगा। बस वो रोए थे ना, हज़रत जिब्रील आ गए, कहा महबूब रब फरमाता है जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे जन्नत में भी अल्लाह पड़ोस अता कर देगा। रो पड़े तो जन्नत तक बात चली गई, रो पड़े तो। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर तेरी आँखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना, ये तो आंसू इस काबिल हैं कि तेरे रुखसारों पे रहें, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे की, इनको पूछना ना। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का हो के निकला, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिज़ा के लिए छलका है। वो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मेहमान नवाज बड़े थे। हज़रत सादी, कुछ लोग ना बड़े मेहमान, सारा दिन यही सोचते रहते हैं किसी को खिलाना कैसे है जी, दुनिया आवे खा खा जावे ते राज़ी होवे बुल्ला। तो हज़रत सादी मेहमान नवाज बड़े थे, तो कर्जा चढ़ गया, कर्जा सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने का ही था। तो एक दिन सारे ही कर्ज खा के बैठ के कहने लगा बाबा पैसे देंगे तो जाएंगे, पैसे रख, सब झगड़ा कर रहे हैं। तो हज़रत सादी कहते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पैसे दो और मुझे टेंशन है, इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता, उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज़ लोग बेचने वाले आ जाते हैं, उसने वो चीज़ बेचने के लिए सामने की, तो कहने लगा लेनी है, तो हज़रत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो खा लें। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे, तो हज़रत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा आप भी बैठ जाएं, ये भी सारे पैसे लेने ही आए हैं, इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। तो वो नौजवान रो पड़ा, कहने लगा हज़रत साहब मैं तो यतीम हूँ, बहनें और माँ इंतज़ार कर रही हैं।
حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی۔ وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے، کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریب بھی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز، لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا۔ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں، تیری چاہت میں روتا ہوں، تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ میرے عزیز، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، جم کے آنسو بہے۔ جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا، جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا، جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے۔ شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو، بندہ اکیلا ہو، رج روئے پر روئے اللہ رسول کے لیے، ان کی بارگاہ میں روئے۔ باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا، آنسو بندوں کو نہیں دکھانے، آنسو اللہ رسول کو۔ میری آپ سے درد سے گزارش ہے، میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں، ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں 70 بار، پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، پھر رج کے روئیں، اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے، اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے۔ ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو بڑا ہی کریم ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے، کئیوں کے۔ تو جم کے دعائیں کریں، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں، ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کریں۔ خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر، خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے۔